3 سال کے لیے شعب ابن ابی طالب کی وادی میں قید کیا گیا۔ ہم 4-5 مہینے کے لاک ڈاؤن سے گھبرا گئے تھے۔ اس وقت کھانے ہمارے پاس موجود تھے، پانی ہمارے پاس موجود تھا، ہر قسم کی سہولت ہمارے پاس تھی۔ وہ 3 سال کو یاد کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لاک ڈاؤن کو گزارا ہوگا، کیسے 3 سال کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بھوک سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کی بھوک ستاتی تھی۔ ساری رات بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے تھے۔ گود کے بچے، ماؤں کے سینے میں ایک قطرہ انہیں دودھ نہ ملتا تھا، ساری رات بچے بے قرار ہو کر روتے تھے۔ اور ان سب صحابہ کے بیچ میں اللہ کے رسول بھی وہاں پر موجود تھے، اللہ کے رسول بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت خدیجہ انہی 3 سالوں میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت ابو طالب اسی سالوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سہارے آج دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر وہ 3 سال کا لاک ڈاؤن ختم ہوا۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ چلو جا کر طائف میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں، اگر طائف قبیلہ بات قبول کر لیں تو دنیا میں دین کے زندہ ہونے کی بنیاد پڑے گی۔ آپ نے سامان سفر کیا اور مکے سے تقریباً کچھ 80-90 کلومیٹر دور طائف کی بستی، آپ نے پیدل سفر کیا۔ طائف گئے، جا کر طائف کے سرداروں سے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، کوئی ایک بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ہوا یہ کہ شہر کے بدماش لڑکوں کو پیچھے لگائے، کہا ان کو پتھر مارو۔ ویسے پتھر پڑے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی جوتیاں بھی خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے 2 موقع پر رہے۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، آسمان کے فرشتے روئے کہ اللہ تیری دھرتی پر کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جب میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں پتھر پڑے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی پر آسمان کے فرشتے روئے کہ اللہ تیرے حبیب کے ساتھ آج طائف کی وادیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ 3 میل پتھروں سے مارا گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ زید بن حارثہ غلام ساتھ تھے، کاندھے پہ اٹھایا، دوڑ لگائی اور ایک باغ نظر آیا انگوروں کا، اس باغ میں داخل ہو گئے۔ وہ باغ اللہ کے رسول کے دشمن مکے کا سردار عتبہ کا باغ تھا۔ عتبہ کی چاہت تھی کسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دوں۔ عتبہ باغ میں موجود ہے، ہمارے نبی زخمی ہیں، ساتھ میں حفاظت کرنے والے بس ایک صحابی ہیں۔ آج عتبہ اپنی چاہت پوری کر سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا حال وہ حال تھا کہ آپ کا حال دیکھ کر عتبہ کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اس نے بھی رو کر کہا ہائے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ آج طائف کے لوگوں نے کیا حال کر کے رکھ دیا۔ پیارے بھائیوں، جس کا حال دیکھ کر دشمن کی بھی آنکھ میں آنسو آئے تھے، آج ان کا دین مٹتا دیکھ کے مسلمان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ آج ان کی سنتوں کو ذبح کر کے مسلمان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ آج ان کی امت کی بیٹیوں کو بے پردہ ہوتا دیکھ کر آج مسلمان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ نوجوانوں کو غلط راہوں پر جاتا دیکھ کر آج مسلمان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ آپ کا حال وہ حال تھا کہ آپ کا حال دیکھ کر عتبہ بھی رویا کہ ان کے ساتھ آج ان لوگوں نے کیا حال کر کے رکھ دیا۔ انگوروں کا باغ اس کا تھا، ایک انگور کا خوشہ توڑا، ایک پلیٹ میں رکھا، لے کر قریب جانے لگا، شرم سی آ گئی تو اپنے غلام عداس کو بلا کر کہا کہ عداس ایک کام کرو، یہ انگور اس بندے کے پاس لے کر جاؤ اور جا کر کہنا کہ بھائی تمہیں اللہ رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میرے انگور کھا لے، اس کو واپس نہ کر۔ تو وہ انگور لے کر گئے، جا کر ان کو انگور پیش کیا اور کہا جی وہ عتبہ کہتا ہے کہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ کہ آپ اس کے انگور کھا لیں، واپس نہ کریں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کو اٹھایا، عداس نے بسم اللہ سنا تو کہا کہ ادھر تو یہ جملہ کوئی بھی نہیں کہتا، اب ہمارے نبی کو اس کا درد سوار ہو گیا کہ اللہ یہ تو کلمہ پڑھ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم کدھر کے ہو؟ کہا جی میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ یونس علیہ السلام کا شہر؟ وہ ایک دم چونک گئے، کہا جی آپ یونس کو کیسے جانتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ عداس نے وہی کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول کے قدموں کو چومنے لگا۔ عتبہ نے دور سے دیکھ کر کہا کہ اس نے تو میرے غلام کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا۔ کیسے درد زندگی میں دیکھے، کیسے دکھ زندگی میں دیکھے۔